تالمود کی تشریح آپ نے یوں کرنی ہے کہ تالمود عبرانی زبان کا لفظ ہے، تالمود عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پڑھنا، جس کے معنی کیا ہے؟ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نے لکھنا ہے تالمود یہودیوں کا مجموعہ قوانین ہے جو یہودیوں کی زندگی میں تقدس کا درجہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہود کے ہاں اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اس کو وحی غیر مقطوع کی حیثیت حاصل ہے، اس کو وحی غیر مقطوع کی حیثیت حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ تالمود ان روایات کا مجموعہ ہے جو یہود کے ہاں انبیاء اور اکابر سے سینہ بسینہ علماء، کاتبوں، احبار اور پھر ربیوں تک پہنچے، ٹھیک ہے۔ یہود کے ہاں انبیاء اکابر سے سینہ بسینہ علماء، کاتبوں، احبار اور پھر ربیوں تک پہنچے۔ یہ احبار اور ربی یہود کے عالم ہیں، ٹھیک۔ یہاں تک آپ کی بات سمجھ آ گئی تو آپ کو تو اگلا آپ نے عنوان یہاں پہ ڈالنا ہے کہ عہد نامہ قدیم میں تالمود کی حیثیت، عہد نامہ قدیم میں تالمود کی حیثیت۔ تو آپ نے لکھنا ہے عہد نامہ قدیم میں تالمود کی حیثیت یہ ہے کہ اس کو عہد نامہ قدیم کا تشریحی لٹریچر کہا جاتا ہے، اس کو عہد نامہ قدیم کا تشریحی لیٹر کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ آگے آپ پھر عنوان ڈالیں کہ تالمود کی تاریخ، کیا عنوان ڈالیں گے؟ تالمود کی تاریخ۔ تو آپ یہاں پہ لکھیں گے کہ یہودیوں کے نزدیک اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو دو قسم کے احکامات عطا کیے، یہودیوں کے نزدیک اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو قسم کے احکامات یا دو قسم کی شریعتیں، دونوں طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں، دی ہیں، ایک زبانی شریعت اور ایک مکتوب شریعت، لکھی ہوئی شریعت۔ تو یہود کہتے ہیں جو لکھی ہوئی شریعت ہے وہ ہے تورات، وہ اللہ نے تختیوں کی صورت میں لکھ کر آپ علیہ السلام کو دی ہے، اور جو زبانی شریعت ہے وہ یہی تالمود ہے۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں سینہ بسینہ زبانی طور پہ یہ روایات آگے منتقل ہوئیں۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ اب آپ لکھیں گے کہ تالمود کا پس منظر، اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو آپ یہ لکھیں کہ تالمود کا پس منظر کچھ اس طرح ہے، ہیکل کی تباہی کے بعد، ہیکل یہ یہودیوں کے اس کو کہتے ہیں عبادت خانے کو، ہیکل کی تباہی کے بعد یہودیوں کے لوگ کم ہوتے چلے گئے، یہودیوں کے لوگ کم ہوتے چلے گئے، خصوصاً صدوقی فرقہ کے لوگ، خصوصاً کس فرقہ کے لوگ؟ صدوقی، صندوق جس طرح لکھتے ہیں اسی طرح لکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ نے درمیان میں نون نہیں ڈالنا، صدق صدوق یہ ان کے فرقے کا نام ہے۔ یہ لوگ کم ہوتے گئے حالانکہ ان کے ذمے یہود کی روحانی زندگی کا مقدس فریضہ تھا، ان کے ذمے یہود کی روحانی زندگی کا مقدس فریضہ تھا 100 عیسوی کے قریب۔ کب؟ 100 عیسوی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے 100 سال ہو چکے تھے۔ یہود کی ایک مجلس نے ان قوانین کی شرازہ بندی کا اہتمام کیا، جس کے نتیجے میں یہ روایات کا ایک مجموعہ تیار ہو گیا۔ آگے آپ لکھیں کہ تالمود کو تیار کرنے والے کا نام، تو اس مجموعہ کو تیار کرنے والے کا نام سیمن اور اس کا بیٹا یہودا ربی اور اس کے شاگرد، انہوں نے تیار کیا۔ اس کو تیار کرنے والے کون ہیں؟ سیمن، اس کا بیٹا یہودا ربی اور تیسرے نمبر پہ ان کے شاگرد۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ تو آگے چلتا ہوں۔ جی سر۔ اگلا آپ نے عنوان میں لکھنا ہے کہ تالمود کے حصے کتنے ہیں، جس طرح وہ بہن سوال کر رہی تھی، تو آپ نے لکھنا ہے عنوان ڈال کے تالمود کے حصے۔
تو آپ لکھیں تالمود 2 حصوں پر مشتمل ہے یا 2 حصوں میں منقسم ہے۔ اب پھر آپ عنوان ڈالیں گے پہلا حصہ دوسرا حصہ۔ اس کے پہلے حصے کو مثنا کہا جاتا ہے۔ اس کے پہلے حصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مثنا۔ میم سے ڈاکٹر ثمر مبارک، نون الف نا، اور آخر میں آپ نے حمزہ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح ثنا لکھتے ہیں نا، ثنا کے شروع میں آپ میم ڈال دو، بس مثنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا پہلا حصہ مثنا ہے، جس کے معنی ہے تکرار اور اعادہ، جس کے معنی ہے تکرار اور اعادہ، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ کیا ہوتا ہے؟ اعادہ مطلب لوٹانا، تکرار کا معنی بھی دہرانا اور اعادہ کا مطلب بھی، ٹھیک ہے، دہرانا، وہ کرنا، لوٹانا، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ نیچے پھر عنوان ڈالیں کہ مثنا کی وضاحت یا مثنا میں کیا چیزیں شامل ہیں۔ یہ عنوان ڈال کے آپ لکھیں یہ علماء یہود کے ان اجتماعی مسائل کا مجموعہ ہے جو انہوں نے عہد قدیم کی روشنی میں ضبط کیے۔ یہ علماء یہود کے ان اجتماعی مسائل کا مجموعہ ہے جو انہوں نے عہد قدیم کی روشنی میں منضبط کیے۔ یہاں آپ مثنا کا تعارف بھی کہہ سکتے ہیں، یہ مثنا کا تعارف ہے۔ زراعت، تہوار، اہلی قوانین، سول اور تعزیراتی قوانین، نذر و قربانی، پادریوں سے متعلق احکامات اور نظامت قوانین جاری کیے گئے۔ کیا لکھیں گے؟ زراعت، تہوار، اہلی قوانین، سول اور تعزیری قوانین، نذر و نیاز وغیرہ کے متعلق احکامات اس میں جاری کیے گئے، ٹھیک ہے؟ اس میں 63 صحیفے ہیں۔ اس میں صحیفے کتنے ہیں؟ 63، اور 524 ابواب ہیں۔ 63 صحیفوں اور 524 ابواب پر مشتمل ہے۔ آگے آپ نے عنوان ڈالنا ہے کہ مثنا کے حصے، مثنا کے حصے، تو آپ کہیں گے کہ مثنا 6 حصوں پر مشتمل ہے۔ مثنا کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ 6 حصوں پر۔ پہلا حصہ ہے زرائیم، پہلا حصہ اس کا کیا ہے؟ زرائیم۔ زرائیم آپ کس طرح لکھیں گے؟ زے، رے، الف، عین، یہ میم، زرائیم، زراعت کی طرح، ٹھیک ہے؟ زراعت میں یا کو تے کو کاٹ کر اس کے آخر میں یہ اور میم اکٹھے لگا دو تو زرائیم بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے معنی ہیں بیج، پیداوار اور زراعت کے متعلق شرعی حدود و قیود اور احکامات کا تذکرہ اس میں کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہے موعد، میم و مو عین دال عد، موعد۔ اس میں ان کے مذہبی تہواروں اور مذہبی رسومات کا تذکرہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تیسرا حصہ ہے ناشیم، نون الف نا، شین یہ میم شیم، جس طرح ہم بولتے ہیں ناشیم۔ اس کے معنی عورتیں ہیں، اس کے لفظی معنی عورتیں ہیں۔ اس حصے میں عورتوں سے متعلق مسائل، مثلا نکاح اور عدت وغیرہ کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اور چوتھا حصہ ہے اس کا یقین۔ یقین کس طرح لکھیں؟ یقین سے پہلے آپ ڈالیں گے نز یقین، نون زے، پھر اس کے آگے آپ نے لکھنا ہے یقین، ٹھیک ہے؟ نز یقین۔ نز یقین کا معنی نقصانات ہے، لغوی معنی اس کے نقصانات ہے۔ اس حصے میں کفارات، تاوان، قصاص وغیرہ کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ قصاص کا حکم کیا ہے، تاوان لینے اور دینے کا حکم کیا ہے، کفاروں کا تذکرہ، یہ اسی حصے میں کیا گیا ہے۔ اور مثنا کا 5واں حصہ کہلاتا ہے کوداشم۔ کیا کہلاتا ہے؟ کودا، کافوا کو، دال الف دا، شین یہ میم، کوداشم، ٹھیک؟ اس کے معنی ہے مقدس چیزیں۔ اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ مقدس چیزیں۔ اور اس میں پاکیزہ اشیاء کے متعلق بحث کی گئی ہے۔ اس میں پاکیزہ اور مقدس اشیاء کے متعلق بحث کی گئی ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں کعبۃ اللہ کی تکریم ہے، فضیلت قرآن ہے، انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق چیزوں کا اس میں تذکرہ کیا ہے۔ اچھا، آخری حصہ جس کو طہورت بولتے ہیں، یہ طہورت اور طہارت ایک ہی طرح ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں طہارت اور صفائی اور کے متعلق شریعت کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ طہورت کس طرح لکھیں گے؟ تیوا تو، اور اس کے آگے آپ ڈالو گے ہیوا ہو، ٹھیک ہے؟ تو ہو، اور رے و تے ہے، آخر میں بھی آپ نے 2 آنکھیں بنانی ہے۔ طہورت طہارت اس طرح ہے۔
اس میں صفائی اور طہارت کے شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ آگے آپ لکھیں گے تالمود کا دوسرا حصہ، عنوان کیا ڈالیں گے؟ تالمود کا دوسرا حصہ جس کا نام گمارہ ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ گمارہ، گاف میم الف ما ر الف را، اس کو آپ کہیں گے گمارہ۔ یہ تالمود کا دوسرا حصہ ہے۔ اس کے معنی ہیں تکمیل، اس کے معنی تکمیل یعنی مکمل کرنے کے ہیں، کیونکہ اس نے مثنیٰ کے متن کی مزید تشریح اور وضاحت کی ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ مثنیٰ کے متن کی مزید تشریح اور وضاحت کی ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ گمارہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد لکھنا ہے کہ ان دونوں کے مجموعے کو تالمود کہتے ہیں۔ ان دونوں کے مجموعے کو تالمود کہتے ہیں، جن کا مفہوم بنتا ہے مطالعہ ہدایت۔ جن کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ مطالعہ ہدایت۔ ٹھیک، آگے آپ لکھیں کہ تالمود، یہ تو تھے تالمود کے حصے، کل تالمود کتنے ہیں؟ اب آپ لکھیں کہ تالمود 2 ہیں۔ کل تالمود کتنے ہیں؟ 2 ہیں، ایک فلسطینی تالمود اور دوسرا بائبلی تالمود۔ تالمود کل کتنے ہیں؟ ایک ہے خود تالمود کے حصے، ہمارا قرآن مجید تو ایک ہی ہے، لیکن ان لوگوں کی کتابیں اس طرح نہیں ہیں، ایک اور طرح کی کتابیں ہیں، دوسرے کی اور طرح کی ہیں۔ تو آپ نے لکھنا ہے ایک ہے فلسطینی تالمود اور دوسرا ہے بابلی تالمود۔ دونوں کی زبان رومی ہے۔ یہ آپ سے شارٹ کوسچن میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ تالمود کس زبان میں لکھی گئی ہے، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ کس زبان میں لکھی گئی ہے؟ تالمود رومی زبان میں لکھی گئی ہے۔ کس زبان میں؟ رومی زبان میں۔ فلسطینی تالمود بابلی تالمود سے 3 گنا بڑی ہے۔ دیکھیں ایک ہی کتاب ہے لیکن اتنا فرق ہے۔ فلسطینی تالمود بابلی تالمود سے 3 گنا بڑی ہے۔ اس میں دین، قانون اور اخلاق پر مواد بھی زیادہ موجود ہے، اور اس تالمود کی تکمیل 6 صدی عیسوی میں ہوئی۔ اس تالمود کی تکمیل 6 صدی عیسوی میں ہوئی۔ اب آپ کا جو آخری عنوان رہتا ہے یہودی زندگی پر تالمود کے اثرات۔ آپ نے اب آخری عنوان کی طرف چلتے ہیں کہ یہودی زندگی پر تالمود کے اثرات، یہی تھا نا آخری عنوان آپ کا؟ تو آپ نے لکھنا ہے کہ تالمود نے یہود کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ تالمود نے یہود کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ ان کا خیال ہے جس نے تالمود کی تعلیم سے بے توجہی برتی، جس نے تالمود کی تعلیم سے بے توجہی برتی اور صرف تورات پڑھنے میں مشغول رہا تو وہ نجات نہیں پا سکتا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ نیز یہود کا یہ بھی قول ہے جس نے تالمود کے بغیر تورات پڑھی، جس نے تالمود کے بغیر تورات پڑھی اس کا کوئی خدا نہیں ہے۔ نیز انہوں نے تورات کو روٹی اور تالمود کو سالن سے تشبیہ دی ہے، اور یہ کہتے ہیں جس طرح روٹی کھانے کے لیے اور آسانی سے نگلنے کے لیے سالن کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح تورات کے لیے تالمود کا ہونا ضروری ہے۔